بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مذاہب یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا مجھ سے کیا واسطہ؟ وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کیے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک قومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روب کلبلا کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کو شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ یہ سب اور کچھ ان کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس، آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے بالکل وہی ہماری کتابوں میں مرکوز ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی، اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے، اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و کال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے،
ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہکہا بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال کریں، میں اس کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ذوالقرنین، تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ قوم: ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول پائیں، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین، تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ: ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں، بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے یہاں عمرہ کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ: ہم کو عمرہ کی حاجت نہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین، تم میں مالدار کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں؟ نمائندہ: ہمارے یہاں دینوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ اندر تغافر کا مادہ ہی نہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین، تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین، تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہمارے یہاں حلم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین، تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ نمائندہ: اس کی وجہ سے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارے ظاہر و باطن بھی یکساں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ذوالقرنین، اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین، تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین، تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تندخو کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین، تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین، تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ: تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین، تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندہ: ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین، تم لوگ آفات میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین، اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے؟ نمائندہ: ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ چہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔
دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔